بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ زکوٰۃ جو ہے نا 4 قسم کی چیزوں کی ہے۔ ایک تو جانوروں کی زکوٰۃ ہے، تو جانوروں کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جو جانور باہر چرتے ہیں اور چرنے پر ان کا گزارا ہے ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ جانور جو ہم پالتے ہیں گھر میں ان کو پٹھے ڈالتے ہیں ان پر یہ زکوٰۃ جو ہے نہیں ہوتی۔ تو جانوروں کا تو یہ قاعدہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے بھینسیں گھر رکھی ہوئی ہیں، گائیں رکھی ہوئی ہیں، اونٹ رکھے ہوئے ہیں، بکریاں ہیں یا مثلا مرغیاں ہیں، تو ان کے فارموں پر یا گھر میں جو پالی جا رہی ہیں کتنی بھی ہوں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان کے دودھ سے یا ویسے فروخت کرنے سے کوئی آمدنی ہوئی ہے تو جب سال گزر جائے گا تو اس میں 2.5% وہ زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ لیکن جو باہر چرتے ہیں ان کا گزارا ہی چرنے پر ہے، کوئی تھوڑے بہت کبھی پٹھے ڈال دیے تو الگ بات ہے، تو وہ اونٹ جو ہیں ان کے متعلق فرمایا 5 اونٹوں میں 1 بکری ہے، اور 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں، 15 میں 3 ہیں، 20 میں 4 ہیں، اور جب 25 ہو جائے تو پھر 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ دی جائے گی جب سال پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح پر جب زیادہ ہوں گے تو اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا۔ اور گائیں جو ہیں وہ اگر 30 ہو جائیں، بھینسوں کا بھی یہی حکم ہے، اگر باہر چرنے والی ہیں 30 ہو جائیں اور سال ان پر گزر جائے تو پھر 1 سال کی بچھڑی جو ہے، 1 سال کی کٹی یا گائے کی بچھڑی یا بچڑا یہ دیا جائے گا۔ اور جب 40 ہو جائے تو پھر 2 سالہ دوندہ جو ہے وہ بچڑا یا بچڑی وہ دی جائے گی۔ بکریاں جو ہیں یا بھیڑیں وہ جب 40 ہو جائیں تو اس میں سے سال ان پر گزر جائے تو 1 بکری یا بھیڑ اس میں سے دی جائے گی، اور 120 بکریوں تک 1 ہی بکری یا بھیڑ ہے۔ 120 جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر 2 ہیں، 200 تک جب 200 ہو جائے تو اس میں پھر 2 ہیں، پھر 300 تک، اس کے بعد پھر ہر 100 جب پورا ہوگا تو اس میں سے 1 بکری دینی پڑے گی۔ تو یہ تو ہے جانوروں کا نصاب۔ اور اس کے بعد سونے چاندی کا نصاب ہے، تو وہ مشہور جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے۔ تو اگر اتنا مال ہو، سال اس پر گزر جائے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تیسری چیز ہے تجارت کا سامان جو ہم فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں نفع کے لیے، یہ بھی جب سال اس پر گزر جائے تو اپنا جو مال موجود ہے اس کا قیمت کا حساب لگا لے، اور جو لوگوں سے ادھار لینا ہے وہ بھی اس کے اندر جمع کر لے، پھر جو دینا ہے وہ اس میں سے نکال دے، جو باقی رہ جائے اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور چوتھی چیز ہے زمین کی پیداوار، وہ خواہ کھیتی کی صورت میں ہو، باغ کی صورت میں ہو، یا وہ مسکان کی صورت میں ہو، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم جب وہ 5 وسق ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ پڑتی ہے، زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار پر جب وہ 5 وسق ہوں۔ تو کئی حضرات تو اس کا 20 من بناتے ہیں، لیکن جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 15 من جب ہو جائے گندم وغیرہ تو 15 من میں سے اگر وہ زمین ایسی ہے اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے، اور اگر اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کا حق سال گزرنے پر نہیں بلکہ جس دن وہ کھیتی کاٹی گئی ہے
اور اس کی فصل آئی ہے، غلہ آیا ہے، تو اس میں سے اللہ کا حق ادا کر دیا جائے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ اگر پانی چشمے کا ہے یا بارش سے وہ کھیتی ہوتی ہے یا نہر کا پانی ہے تو 10 من میں سے 1 من دیا جائے گا، اور اگر پانی وہ کھینچ کر زمین سے کنویں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یا ٹیوب ویل کا پانی ہے، اس طرح مشقت کر کے جو پانی لگایا جاتا ہے تو اس میں 20 من میں سے 1 من دیا جائے گا، اور جو خرچے ہیں وہ خرچے بعد میں نکالے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر دوسرے خرچے جو ہیں اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اگر بندہ صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھے اور پھر وہ پانی وغیرہ